یہ بسم اللہ شروع کر لیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں ازواج بیویاں، یتربصن بانفسہن، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن تک، وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فلا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں، فی ما فعلن فی انفسہن بالمعروف، جو انہوں نے فیصلہ کیا اپنے حق میں دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ تو جن عورتوں کو شوہر وفات پا جائیں ان کے لیے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ بیوہ عورتیں عدت جو ہے ان کی 4 ماہ 10 دن مقرر ہے۔ اس مدت میں عورت نکاح جدید سے رکی رہے۔ عدت پوری ہونے میں عدت کو اپنی زندگی کے جائز فیصلے کرنے کی اجازت ہے۔ فیصلے شریعت اور معاشرتی بھلائی کے مطابق ہونے چاہیے۔ آیت عورت کے حقوق، عزت اور خاندانی نظام کے تحفظ کو تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں، وہ اور اللہ زینا، وہ لوگ جو یتوفونا، توفو ہو گیا، یتوفو اس کا مظاہرہ ہے، یتوفو وہ جمع کا صیغہ یتوفو، وہ فوت ہو جائیں، من سے، کم تم میں سے، وہ یزرون وزرا، اس کا مظاہرے کا صیغہ یزرون، اور سب چھوڑ جائیں، ازواجن، ازواجن کا مطلب ہے بیویاں، اور ربسنا، وہ تربسا اس کا ماضی ہے، اور یتربسو اس کا مضارع ہے۔ بی انفس ہن، بی ہو گیا کو، انفس ہو گیا جان، ہننا ہو گیا مونس کا صیغہ، تو اپنے آپ کو، اربا آتا ہوتا ہے 4، اشہرن ہوتا ہے ماہ، اور وہ اشرن ہوتا ہے 10، تو اربا آتا اشہرن وہ اشرا ہو جاتا ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ تو فائزہ بلغنا اجلہن، فا ہو گیا بس، اذا جب، اجلہن اجل ہوتا ہے بلغنا، بلغنا پوری کر لیں، بلغا، بلغا اس کا یہ مونس کا صیغہ ہے بلغا، اور اس کا ماضی کا، اور وہ پورا کر لیں۔ اجل، اجل ہوتا ہے دن، مطلب پیریڈ یا عدت یا ٹائم، ہننا اس کی ضمیر ہے، مونس کی ضمیر ہے، اپنی عدت، فلا پس نہیں، جناح ہوتا ہے کوئی حرج یا کوئی گناہ، علیکم، علیہ ہو گیا پر، کم ہو گیا تم، علیکم تم پر، فی ہو گیا میں، ماں ہو گیا جس، فی ماں جس میں، فال فالنا، اور فالا فالتا فالتو، یہ وہ اس کا وہی سیگا، یہ مونس کا سیگا فالنا، انہوں نے فیصلہ کیا فی میں، اور انفوں سے ہن، انفوں سے اپنے، ہننا ہو گیا مونس کا سیگا، انفوں سے ہن اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ تو یتوفونا، یتوفونا وفات دیے جاتے ہیں، یعنی مراد ہے کہ مرد جو ہے اس کا انتقال ہو جائے، یزرون، اور انتقال ہو گیا تو یزرون وہ چھوڑ جاتا ہے پیچھے، بیویاں، یعنی بیویاں کا مطلب ہے بیوائیں، وہ شوہر یعنی وفات کے بعد بیویاں چھوڑ جائیں۔ ازواجن، ازواجن کا مطلب بیویاں یعنی کہ جو اس کی وڈوز ہیں، تو نکاح کے موجود عورتیں جو شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ چھوڑ جائیں، یا تربص نہ، انتظار کریں، ویٹ کریں، جو ہے بیوہ عورتوں کو عدت کی مدت پوری ہونے تک انتظار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے انفس سے ہننا، اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ خود ہی، وہ خود کو نکاح اور زینت وغیرہ سے روک کر رکھیں، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن بڑھتے ہیں، اربع از 4، اشہر از مہینہ، اور عشرہ ہو گیا 10۔ تو بلغنا اجلہن، تو اب وہ یعنی عدت ختم کریں، اور فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، عدت مکمل ہونے کے بعد عورت جو ہے وہ جائز فیصلوں پر اس کو جو اجازت ہے، فی ما فعلن فی انفسہن، اپنے بارے میں، یعنی جو عورت جو ہے جو بھی مناسب فیصلہ کرنا ہے اس نے، whether she wants to remarry یا whatever، تو وہ اس کرنے کے لیے اس کو اختیار ہے۔ بالمعروف ہے، معروف طریقے سے، یعنی کہ جو بھی شریعت اخلاقی اور معاشرتی بھلائی کے مطابق ہو وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر اور باطن تمہارا مال کو خوب جانتا ہے۔ تو
اس کا خلاصہ بنتا ہے کہ یہ آیت میں بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن مقرر کی گئی ہے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد عورت کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام اس حکم کے ذریعے عورت کو عزت، خاندانی نظام اور معاشرتی توازن کو تحفظ کرتا ہے۔ تو ابھی اس کی جاتے ہیں تفسیر میں، والذین یتوفون منکم، جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، یا تربصنا بانفسہن، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو۔ کتنا عرصہ؟ عرصہ بتا رہا ہے اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ تو بیوہ کی عدت کی طوالت کی حکمت کیا ہے؟ مطلب طوالت، وائی بھی سینگ تلاوت، تلاوت ہے، یہ سے پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں طلاق کے بارے میں، جو عدت کا پیریڈ تھا تو اس میں لیسر پیریڈ تھا، اس میں تھوڑا طوالت کی گئی ہے۔ تو اس کی حکمت کیا ہے کہ طلاق کی صورت میں جو تھی عدت، وہ تو تھی 3 حیض تھی، تو اس میں 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اس صورت میں مدت کتنی ہے، اس کی تفصیل اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ طلاق میں کیا تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے جن کے شوہر فوت پا جائیں، اینڈ دیٹ از 4 months and 10 days، 4 مہینے 10 دن۔ تو عدت کی طوالت کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ عدت ہر اس عورت کو گزارنی ہے جس کا شوہر نکاح کے بعد فوت ہو گیا، نو ارسپیکٹو آف ویدر نکاح کیا ہے، اس کا پیریڈ کیا تھا، وہ چند دن کے لیے نکاح تھا یا چند گھنٹے کے لیے تھا، چند سالوں کے لیے تھا۔ تو نکاح اگر ہو گیا، اینڈ دے ایون دو دے میں ناٹ ہیو وہ خلوت والا وہ انٹیمیسی بھی نہیں کی ہوئی تھی، لیکن نکاح سے وہ شوہر بن چکا، اور جس لڑکی سے نکاح ہوا وہ بیوی بن گئی۔ تو ونس دیٹ ایکشن ہیز بین کمپلیٹڈ، تو اب شوہر کی وفات کی صورت میں ہر طرح کی بیوہ ایک جیسی عدت وفات گزارے گی۔ البتہ حاملہ اگر عورت ہے تو وہ دین شی از این ایکسیپشن، پھر اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ حمل کے جو ٹوٹل ڈوریشن ہے، وہ جتنے بھی مہینے ہوتا ہے، 9 مہینے اور بھی لیس اور مور، وہ پیریڈ تک اس کی عدت ہے۔ تو یہ تربصنا بانفسہن، تو اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس سے مراد ہے صرف یہ نہیں کہ وہ نکاح نہ کریں، یہ صرف اپنے آپ کو نکاح سے روکنا نہیں، بلکہ مزید بھی بتایا جا رہا ہے کہ زینت اور زیب و رائج سے بھی روکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے پہننے، مہندی، سرما، خوشبو، ہیئر ڈائی کرنا، بالوں کی رائش وغیرہ سے سب سے منع کیا گیا ہے۔ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں گزارنا چاہیے جہاں اس کے شوہر کی وفات پائی ہے۔ البتہ دن کے وقت کسی شدید ضرورت کے باعث وہ باہر جا سکتی ہے، لیکن رات دوسرے کسی گھر میں نہیں گزار سکتی۔ سو شی کین گو آؤٹ بٹ شی کانٹ اسپینڈ دا نائٹ آؤٹ سائڈ۔ تو بیوہ عورت کو گھر پر رہنے کے بارے میں دیر از اے لٹل بٹ آف اے ڈفرنس آف اوپینین۔ اس میں 2 ویوز آئے ہیں، اور اس میں ایک تو حضرت عمر، حضرت عثمان، ابن عمر، زید بن ثابت، ابن مسعود وغیرہ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کا شوہر فوت ہوا، اور دن کے وقت شی کین گو آؤٹ، مگر شی کانٹ اسپینڈ دا نائٹ آؤٹ، مگر قیام اس کو پھر اسی گھر میں واپس آ کے کرنا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ، ابن عباس، حضرت علی وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی عدت کے زمانے میں جہاں چاہے گزار سکتی ہے، اور اس زمانے میں وہ سفر بھی کر سکتی ہے۔ تو ابھی حضرت آگے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق دی گئی، تو اس نے اپنے باغ سے کھجوریں اتارنے کا ارادہ کیا، تو ایک شخص نے ان کو باہر نکلنے سے روک دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہونے کا، میں نے کھجوریں اتارنی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اپنی کھجوریں اتار لو، ہو سکتا ہے تم صدقہ کرو یا دوسرا نیکی کا کام کرو۔ تو دین شی واز دیٹ وے الاؤڈ بائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ باہر جا کے کھجوریں وغیرہ اتار سکتی ہے۔ تو ایسی اس عورت کی عدت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مفتی سعید صاحب جو ہیں ابھی، وہ اس میں معرف القرآن میں وہ کہتے ہیں کہ اگر چاند رات کو خاوند کی وفات ہوتی ہے تو پھر اس کا جو عدت کا پیریڈ ہے وہ چاند کے حساب سے جو مہینے بنتے ہیں، وہ 23 ہوں یا 29 ہوں، وہ چاند کے حساب سے کاؤنٹ ہوں گے، if the death is on the چاند رات۔ لیکن اگر چاند رات کے علاوہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے then every month will be counted as 30 days، وچ مینس کہ ٹوٹل 130 دن جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے، ول بی کاؤنٹڈ فار عدت۔ تو اس مسئلے میں جو ہے نا کچھ لوگ غفلت کرتے ہیں۔ پھر عدت کی وفات کی
حکمت جو جب میں نے بتایا کہ عورت عدت متعلقہ یعنی کہ جو ڈائیورس عورت ہے اس سے زیادہ کیوں رکھی گئی ہے؟ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ 3 حیض ہے، اور اس میں جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو وڈو ہے، ایز اے کانسیکوینس آف ہسبینڈز ڈیتھ، وہ دونوں صدمے سے گزر رہی ہے۔ پہلا صدمہ تو شوہر کی وفات ہے، اور دوسرا صدمہ ہے کہ شی از لوزنگ دی ہاؤس آلسو، گھر اور ماحول سے بھی جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ تو اوقات یعنی کہ اس کو بعض اوقات مالی اور خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے بھی بیوہ کے گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو متعلقہ عورت بھی گھر چھوڑنے کے صدمے سے گزرتی ہے، لیکن اس کے جذبات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ بیوہ عورت شوہر کی یادوں سے گہری وابستگی محسوس کرتی ہے، شوہر کے گھر ہر چیز اس کو یاد دلاتا ہے، اس لیے گھر چھوڑنا بیوہ کے لیے جو ہے بڑا ایک جذباتی اور اذیت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سنبھلنے کے لیے تو اس کی جو پیریڈ ہے وہ اس کو لمبا کیا گیا ہے کمپیئر ٹو ڈیورسی۔ تو دوسری جگہ اس آیت میں صدمے کو جو شاید احساس کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ مرنے والے کو چاہیے کہ وہ جاتے ہوئے وصیت کر جائے کہ اس کی بیوی کو گھر سے 1 سال تک نہ نکالا جائے۔ اور اس کے اوپر آیت بھی ہے، 240 آیت ہے، والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا، جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیتاً وہ وصیت کریں، لازواجہن متاعا الی الحول غیر اخراج، اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقے کے گھر سے نکالے بغیر وصیت کر کے جائیں۔ اس لیے وارثوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مرنے والے کی وصیت کے مطابق 1 سال تک اس خاتون کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دیں، تاکہ وہ آئندہ کے لیے فیصلے کرنے میں اور سو کی مدت جو ہے آرام سے اطمینان سے گزار سکے۔ اگلا حصہ ہے جی، وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا، اور تو جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق فیصلہ کرے تو وہ اس کے مطابق اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو بیوہ عورت کی عدت کے بعد اپنی آئندہ زندگی کے فیصلے کرنے کا اس کو حق دیا گیا ہے، اور یہ طے کر سکتی ہے کہ وہ دوبارہ شادی کرے یا نہ کرے۔ اگر شادی کرنی ہے تو کہاں پہ کرے، رشتہ کیسے طے کرے، شی آل ہیز دس لبرٹی ٹو ڈیسائیڈ۔ ایسے فیصلوں میں وہ خود یا دوسروں کے مشورے سے رہنمائی لے سکتی ہے، اور قرآن ہدایت دیتا ہے کہ عورت اگر معروف کے مطابق فیصلہ کرے تو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ شوہر کے وارثوں اور عورت کے اولیاء کو ناجائز جو ہے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بہرحال معاشرتی اصولوں اور خاندان کی عزت کا خیال نہ رکھے تو پھر جو اس کے ایلڈرز ہیں، اولیاء ہیں، وہ اس کو سمجھانے کا حق رکھتے ہیں۔ تو اسلام بیوہ عورت کو مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ مزید پریشانی بڑھانے کی۔ یعنی کہ جو بیوہ ہے، شی از آلریڈی سفرنگ، تو اس کو ہیلپ آؤٹ کریں اور اس کی پریشانی میں اضافہ مت کریں۔ تو ابھی میں سے کائنڈلی ریپیٹ کریں گے، والذین یتوفون منکم، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، اور وہ لوگ جو فوت ہوتے ہیں تم میں سے، یذرون ازواجن، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، وہ روکے رکھے اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر و عشرہ، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن تک۔ 4 مہینے اور 10 دن تک، وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا، تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں، تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں، فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو انہیں فیصلہ کیا ہے اپنے حق میں دستور کے مطابق، جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اپنے حق میں دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ابھی ہم اس کا جی گرامر دیکھ لیتے ہیں، ایک ہم منٹ نے رک جائیں۔ جو